السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ سندھ کی اپوزیشن جماعتیں خاص طور پہ جی ڈی اے کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ وہ جگہ جگہ جا کے جی ڈی اے کی کارنر میٹنگز جاری ہیں، بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی جی ڈی اے میں شمولیت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم دینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے؟ دوسری جانب ناظرین، کراچی کے مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی نظام بالکل ہی ناکارہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سے حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے؟ خصوصی طور پہ جی ڈی اے کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے؟ تو پروگرام کا آغاز کریں گے میرے ساتھ جی ڈی اے کے سینئر رہنما صدر عباسی صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ صدر صاحب فار یور ٹائم۔ صدر صاحب، جی ڈی اے اس ٹائم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے؟ آپ کی پالیٹکس کیا ہے؟ کیا کوئی ہم سرپرائز دیکھ سکتے ہیں عنقریب؟ سر دیکھیں جی ڈی اے بیسکلی 2017 میں یہ الائنس بنا جی، اور سندھ کے اندر اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا تاریخ میں جائیں تو کوئی جتنے بھی الائنسز بنے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکا، وہ الیکشن کے بعد ٹوٹ گئے۔ جی ڈی اے واحد الائنس ہے جو 2017 کے بعد تقریباً 2 جنرل الیکشن اور 1 لوکل باڈیز الیکشن لڑ چکا ہے، اور آج اس کے باوجود بھی آج بھی پیر ثبوت اللہ شاہ صاحب کی قیادت میں آج بھی وہ متحد ہے اور آج بھی جو الائنس موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے کہ جی جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے اور جس پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے، اکثریت ان میں سے جو ہے نا ان 2 الیکشنز کے اندر جو ہے نا وہی کھڑی رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو کہ ہم جی ڈی اے سے ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ باقی رہا سوال یہ کہ جی ڈی اے کی ایکٹیویٹی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن جو بھی سندھ کے اندر ہوا ہے گزشتہ خاص طور پہ 2 الیکشن جو 2018 والے اور 2024 والے تھے، اس پہ جی ڈی اے ہی واحد اپوزیشن جماعت تھی اپنے دیگر رائز کے ساتھ۔ 2024 میں تو بلکہ ہم نے الائنس کو وائڈن کیا اور ہم نے جے یو آئی کے بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا، کچھ انڈیپینڈنٹس کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کیا، مختلف دیگر سیاسی جماعتوں کے جو تھے، قادر بخشی صاحب تھے وہ حالانکہ جی ڈی اے میں شامل نہیں لیکن ان کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کیا۔ تو جی ڈی اے اس وقت ایک 5 پارٹی الائنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر سندھ میں کوئی اپوزیشن ہے تو وہ پیر صاحب کے اور جی ڈی اے کے گرد گھومتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً وہ رزلٹس نہیں ملے جو رزلٹس ہمیں ملنے چاہیے تھے خاص طور پہ 2024 میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت جو آپ تحرک دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ فنکشنل مسلم لیگ ہماری ایک بڑی پارٹی ہے، تو اس میں جو آپ تحرک دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنکشنل لیگ کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہے۔ پھر ہمارے این پی پی ہے جو اپنے مرزا جتوئی صاحب کی، وہ بھی کافی لوگ ایکٹیو ہیں، ان کے ساتھ کافی ظلم بھی ہو رہا ہے، کافی ان کے خلاف کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہماری جو 2 کامپرس جماعتیں ہیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی جو سید زین شاہ صاحب کی ہے، پلیجو صاحب کی قومی عوامی تحریک، یہ تو آلریڈی ایک متحرک جماعتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جی ڈی اے آپ کو یقیناً اپنا رول پلے کرتی نظر آ رہی ہوگی، اور اگر کوئی فیئرنیس ہے الیکشن کے اندر، فارم 47 کی الیکشن نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دفعہ الیکشن شاید آپ کو مختلف نظر آئے۔ سر، جی ڈی اے کی آپ نے بات کری، جی ڈی اے کے حوالے سے کافی زیادہ بڑی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی رہنما جی ڈی اے میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ کون کون سیاسی رہنما ہیں سر؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے نا کوئی خاص اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو ایک سپورٹ ملی ہے مختلف اداروں کی جانب سے، وہ آہستہ سے لگتا ہے کہ کچھ کمزور پڑ رہی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی کہانیاں اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یا پریس کے اندر گردش کر رہی ہیں، جس میں زدائی صاحب کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کی جو قیادت کے اوپر جو ہے کافی سارے سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کافی سارے لوگ جو ہے نا، جو خاص طور پہ جو ایک تو یہ کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اپوزیشن کی پالیٹکس کرتا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے، وہ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کلوز جی ڈی اے کی طرف ہوگا، اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں ہیں جو مثلا جے یو آئی ہے، یا آگے چل کے دیکھیں پی ٹی آئی کا کیا رول ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک اچھا اپوزیشن الائنس آپ کو جو نظر آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میری نظر میں جو ہے پیپلز پارٹی کے اپنے اندر بھی بڑی توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے۔ سر، پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی پچھلے تقریباً اب 18-19 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے۔ ہمیں سندھ کے اندر گورننس کا نظام کافی زیادہ دھرم بھرم نظر آتا ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کی ول نہیں ہے کام کرنے کی، یا اہل لوگ نہیں ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں ان کے پرائرٹیز مختلف ہیں۔ جب آپ کی پرائرٹیز یہ ہوں کہ جی لوگوں کے حوالے سے کہ جی آپ نے مال بنانا ہے اور پھر آگے جو ہے نا اسی مال کو استعمال کرنا ہے اپنی پالیٹکس کو بڑھانے کے لیے، تو پھر تو گورننس تو یقیناً جو ہے نا وہ سب سے بڑی کیجولٹی گورننس ہی ہوگی۔ تو اگر آپ آج دیکھیں پاکستان سندھ کے تقریباً سارے شہر برباد ہیں، ہم بیٹھ کے صرف
کراچی میں چونکہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کراچی میں لوگ روتے ہیں، لیکن اگر آپ لاڑکانہ چلے جائیں تو اس کا بھی یہ حال ہے، آپ دادو چلے جائیں اس کا بھی یہ حال ہے، حیدرآباد چلے جائیں اس کا بھی یہ حال ہے. تو سارے شہر ورچولی برباد ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ نہ سینیٹیشن کا پراپر نظام ہے، نہ پانی کی پراپر سپلائی ہے. جو بجلی کا حال ہے وہ تو آپ کو آپ کے سامنے ہی ہے. لا اینڈ آرڈر اس وقت جو سب سے بڑی اس وقت جو ایشو سندھ میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ڈکیتیاں، پھر یہ کہ ڈاکو راج آپ کو نظر آتے ہیں کے اندر، وہ اپنی جگہ آپ کے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو کون سنبھالے گا؟ 19 سال بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی آج بھی جو ہے نا جو سوک جو ایشوز ہیں ان پہ بھی آپ کو کافی پیچھے نظر آ رہی ہے، اور جو گورننس کا نظام ہے خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کا وہ بھی بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. سر آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کی بات کی، میں نے انٹرویو کیا تھا نگران وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر حارث نواز کے ساتھ. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. آپ کا تعلق سندھ سے، آپ سندھ کی پالیٹکس کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، جی ڈی سے آپ کا تعلق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو کو سندھ گورنمنٹ بیک کرتی ہے؟ دیکھیں میں گورنمنٹ کی بات شاید میں نہیں کروں گا، لیکن ایک سیاسی عنصر تو بیکنگ کر رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھی بہت سے لوگوں کے جو ہے نا جو لیکن جب تک سیاسی بیکنگ نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا جو ان کی اپنی سروائیول بھی مشکل ہوتی چلی جائے گی. اور پھر یہ کہ سیاسی سروائیول جب سیاسی بیکنگ ہوتی ہے تو پھر وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہیں بھائی ہم اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آدمی سفارش کر کے ان کو چھڑا کے لے جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کی بھی جو ایک پیرالسس نظر آتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی پیرالسس نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کسی طریقے سے بھی وہ اس طریقے سے کام کرنے کو شاید عام جو فورسز کا آدمی ہے جو کام اس طریقے سے کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اگر میں کل کو کرتا بھی ہوں تو ان کو وہ پیکنگ حاصل ہے جس کی بنیاد پہ وہ پھر چھوٹ جائیں گے. تو میری نظر میں یہ ساری کے سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ عوام کی نظر میں بھی ہے، عوام اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ جو الیکشن ہوگا شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل سے مشکل تر ہوگا. سر آپ نے غلام مرتضی جتوئی صاحب، جتوئی فیملی کی آپ نے بات کی، ان کو سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا. تو سر ہم نے دیکھا ہے سندھ کی پوری تاریخ رہی ہے، جو بھی پاورز میں آتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہیں. پاکستان کی سیاست پوری اسی کے محرم میں گھومتی ہے. آپ کیسے دیکھیں سر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے جی. بس دیکھیں نا جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ایک اپنے وہ جو اپوزیشن کی ایک وائس ہے، آواز کو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جتوئی صاحبان کے بارے میں تو جو کہ جنرل ایک رائے یہ ہے کہ جی وہ ایک انتہائی شریف و نفس خاندان ہے جس نے اپنی پولیٹکس ہمیشہ بڑے بردبار انداز میں کی ہے، اور کسی کو بھی کبھی ایسی شکایت نہیں رہی کہ جی ان کی فیملی سے کہ انہوں نے کس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو بالکل جو ہے نا صریحاً جو ہے نا مرزا جتوئی صاحب کے ساتھ، خود کے ساتھ، ان کے جو دیگر بھائی ہیں ان کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے سپورٹرز کے ساتھ. اب یہ جو حالیہ جو دریا خان مری کا واقعہ ہوا ہے جس میں غلام حیدر مری صاحب، انہوں نے وہ ایک ریٹائرڈ جو ہے نا سرکاری ملازم ہے، انہوں نے ان کا ایک تعلق این پی پی سے پرانا رہا ہے، ان کے بڑوں سے رہا ہے. انہوں نے ایک دعوت کی جس میں انہوں نے مرزا جتوئی صاحب کو، مسعود جتوئی صاحب کو، ان کو انہوں نے انوائٹ کیا، شاہنواز جتوئی صاحب کو ان کو انوائٹ کیا. اب اس انویٹیشن کے بدلے آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کا پیٹرول پمپ بھی گرائیں گے، آپ ان کی دکانیں بھی گرائیں گے. تو ہم اس کے بعد ہم بطور احتجاج ہم گئے وہاں پہ، اور میں سمجھ دریا خان مری کا پورا شہر جو امڈ آیا اس کی مذمت میں. تو میری نظر میں اس قسم کے جو بھی واقعات ہیں وہ یقین نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں ہم جی ڈی اے کنڈیم کرتی ہے جو کچھ مرزا جتوئی صاحب، ان کی فیملی اور ان کے سپورٹرز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے نوشہر و فنوش کے اندر. اعجاز صاحب میرے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے ممبرس وائس اسمبلی اعجاز صاحب موجود ہیں. اعجاز صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست بھی ہمیں کافی زیادہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے سندھ گورنمنٹ کے خلاف ان گورننس کے معاملے پہ ہونی چاہیے. آپ کس ٹائم کہاں پہ سٹینڈز کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو میرے خیال سے اس وقت سندھ کے اندر صوبائی اسمبلی کا فلور ہو یا پھر گراؤنڈ ہو، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جس طریقے سے مخالفت پہ کھڑی ہے، اور مخالفت بھی اصلاح برائے تنقید کے بجائے وہ تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں، تنقید برائے تنقید کے بجائے اسمبلی کے فلور پہ بھی کھڑے ہیں. شاید ہی جس طرح ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ کے حقوق کے حوالے سے، سندھ کے باسیوں کے حقوق کے حوالے سے، شہری سندھ کے حوالے سے، دیہی سندھ کے حوالے سے جو آواز اور جس طریقے سے احتجاج کرنا وہ ایم کیو ایم پاکستان کر رہی ہے، شاید کوئی اور کر بھی نہیں رہا ہے. اب اسمبلی کے فلور کو اٹھا لیں یا پھر میڈیا کے اندر ڈیلی بیسس کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو اٹھا لیں. ہم تو الحمدللہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 18 سالوں سے متواتر اس صوبے میں حکمرانی کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ابھی کا جو ٹینیور پاکستان پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے سندھ میں، تو میرے خیال سے پورے سندھ کے اندر ایک میئر
लोकल बल्दियाती निज़ाम के टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वार्ड काउंसलर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और ये इनकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि आइंदा आने वाला इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बट टफ होंगे, क्योंकि जो तमाम हुकूमतों के जो लीडर्स हैं ना, तमाम, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, जरदारी साहब, इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत में जिसने हुकूमत को संभाला हुआ है, जिसने सबसे बड़ी सपोर्ट की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कहने को नून लीग की हुकूमत चल रही है, वज़ीर आज़म हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों के बगैर वफाक की हुकूमत चल नहीं सकती। फिर सिंध की हुकूमत 18 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और पूरे सूबे के अंदर बल्दियाती निज़ाम पिछले 4 सालों से मुतवातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। यहाँ तो हम कराची शहर के हवाले से मुतवातर बात करते हैं कि कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया है, और वहीं पे इंटीरियर सिंध के अंदर इनकी अपनी जो ताकत का मरकज़ है अपना, जो जिसको लाड़काना कहते हैं या फिर घड़ी खुदा बख्श कहते हैं, वहाँ की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बहुत बदतरीन है, बदतरीन सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा दिनों में मैं इनकी बात की तायीद करता हूँ कि जो इलेक्शन आइंदा दिनों में होंगे, चाहे वो बल्दियाती हों, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत टफ रहेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम ख़त्म हो चुका कि आप अपने ज़ोर ज़बरदस्ती और डरा कर, लोगों को धमका कर जो है वो वोट कास्ट करवाएंगे या फिर पूरा जो है वो गांव खरीदेंगे। वो सिलसिला ख़त्म हो चुका। हमारे इंटीरियर सिंध के हमारे जो भाई हैं, भारी हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं, और आइंदा दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत टफ मिलेगा। शायद वो किसी सियासी जमात से ना हो, लेकिन आवाम की तरफ से ज़रूर होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान बार पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करती हुई हमें नज़र आ रही है, एहतजाज भी आप कर रहे हैं, मगर हासिल कुछ नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कराची के हालात की बात की जाए, रोड टूटे हुए हैं, स्नैचिंग बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी है, लोगों को से मोबाइल ना देने पे गोलियां मारी जा रही हैं, बेरोज़गारी ऑन पीक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो चुका है। सर आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को, क्या करेंगे अब आप? देखिए, इस टॉपिक को शायद मैं अपनी जमात का बयानिया तो नहीं दूंगा, मेरा ज़ाती जो तज्जिया है वो बहुत अजीब सा है, इबरतनाक है। वो इसलिए कि ये मोबाइल का छीनना, फिर डकैती होना और रहज़नी के वारदात होना मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। कराची शहर के अंदर जो लोग डकैतियाँ करते हैं वो मोबाइल भी ले जाते हैं और बाइक भी ले जाते हैं, गाड़ी भी ले जाते हैं, और उनसे कैश भी ले जाते हैं, साथ में जान से भी मार के जाते हैं। ये पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, कराची शहर के अंदर है, और ये मुतवातिर ये सिलसिला जारी है। अगर मैं आपको पिछले 2 साल का रिकॉर्ड बता दूं ना, तो हज़ारों की तादाद है ऐसे जो ऐसे वाक़यात के अंदर वो लुक़मा अजल बने हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम है और इंसानियत का तकाजा भी है, इसमें कोई बुराई और कबाहत नहीं है कि आपसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो। ये एक डॉक्टर की भी मिसाल ले लें ना, आप किसी डॉक्टर के पास हम इलाज करवा रहे हो, 1 हफ्ते तक अगर वो कंट्रोल ना कर पाए तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये शहर जिसका नाम कराची है, इस शहर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि इस शहर ने पूरे सिंध को भी पालना है और पूरे पाकिस्तान को भी पालना है। तो ये शहर, इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर से वाबस्ता पूरे पाकिस्तान की मईशत है, और इस शहर में खुदा ना खास्ता कोई गदगन लगता है, कोई ऐसी जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं सोची समझी साजिश की वजह से, तो ये शहर अगर बर्बाद होता है और ये शहर अगर तबाही की तरफ जाता है, जो बहुत हद तक चली गई है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, 2 तरह की रिकवरी इस शहर से हो रही है। एक को कहते हैं ईमानदारी से रिकवरी करना, जायज़ रिकवरी करना टैक्स के मद में, और दूसरे को नाजायज़ तरीके से रिकवरी करना जिसको सिस्टम का नाम देते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चला रही है। देखिए, एक ना जायज़ बचेगा ना नाजायज़ बचेगा। इस शहर के जिंदा रहने से इस शहर में बसने वाले तमाम ज़बान बोलने वाले जो मकामी लोग रहते हैं, तो वो मेहनत करते हैं, तो अपने कारोबार से टैक्स अदा करते हैं, वो मेहनत करते हैं, अपने काम से, अपनी नौकरी से टैक्स अदा करते हैं, एक माचिस के डिबिया भी खरीदते हैं तो उससे टैक्स अदा करते हैं। अगर यही लोग ही नहीं बचेंगे कराची में रहने वाले, तो ये कहाँ से करेंगे 1 नंबर रिकवरी और 2 नंबर रिकवरी जो सिस्टम के नाम से राइज है? तो खुदारा इस शहर को देखना पड़ेगा। तो मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है ना, 18 साल एक बहुत लंबा अरसा है, बहुत लंबा अरसा है 18 साल। इन 18 सालों के अंदर अगर आप यहाँ पे तब्दीली नहीं ला सके, इसका मतलब है भाई आपका काम नहीं है। खुदारा आप छोड़ें इन चीज़ों को, क्योंकि इस शहर से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान और पूरा सिंध है, और ये सरासर नाकामी है, हुकूमत सिंध की नाकामी है, लोकल बॉडीज़ के निज़ाम की नाकामी है। पूरी दुनिया के अंदर हम खबर सुनते हैं ना कि कहीं पे कोई वाक़या हो जाए, बड़ा वाक़या रोनुमा हो जाए, तो सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री आती है और आकर माजरत करती है अवामी तौर पर, और फिर वो रिज़ाइन कर देती है और अपने आप को उस कमेटी के सामने पेश करती है जिसने उस वाक़ये का जो है वो बोला जाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल कर दें, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहे।
ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جاری ہے۔ صفدر صاحب، ہم جو موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں، جیسے اعجاز صاحب نے ابھی بات کی کہ سندھ کو جان بوجھ کے سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے، بیوروکریسی کو مینیج کیا جا رہا ہے، سسٹم کے تحت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی ڈی یو بھی یہی سمجھتی ہے؟ بالکل جی، دیکھیں یہ تو سسٹم جو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے، یہ تو ایک پورا کا پورا سندھ اس وقت کرپشن کا ڈن بن گیا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کوئی کام آپ کا بغیر پیسوں کے، بغیر کسی چیز کو دیے ہوئے آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے لیں، سب سے کرپٹ ترین، آپ کم از کم یہی کبھی کوئی دیکھ لے کہ ایجوکیشن کے اندر کتنا پیسہ لگایا گیا گزشتہ 18-19 سال کے اندر، اور وہ پیسہ کہاں گیا؟ کہیں کوئی آپ کو آج بھی ہماری تو جو صورتحال ہے وہاں پہ آج بھی پانی کی جو رفتار ہے پہنچانے کی، وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے کہ پہلے تھی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، کسی کی بھی اس کے اندر آپ کی جو پبلک سروس جاب رہا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے اوپر بھی اتنے سارے کمپلینٹ باقاعدہ جو وہ کہتے ہیں نا اس کو ٹیبولیٹڈ قسم کے جو ہے نا لگائے گئے الزامات کے سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی جو ہے نا ایک جاب کی جو ہے نا وہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جب حالات ہوں اور سسٹم اتنا ایکٹیو ہو کہ جی اس کو کوئی کام نہ ہو سوائے اس کے، دیکھیں آج 30,000 ارب روپیہ جو تھی ایوارڈ کے بعد 2009 سے لے کر اور آج تقریباً 18 سال میں، مجھے بتائیں کہ آج کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں، ایک کوئی ماڈل پروجیکٹ سندھ کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو پروجیکٹ جو ماڈل پروجیکٹ ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں، نہیں، اب کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کے روڈ آج بھی ادھر سے لے کر آپ سکھر تک چلے جائیں، سوری حیدرآباد سے آپ سکھر جائیں تو آپ کی تو ہڈیاں دکھ جاتی ہیں۔ کوئی آپ کے روڈ، کوئی آپ کی جو ہے سسٹم، کوئی پانی کا سسٹم آج بھی کراچی وہی ٹینکروں پہ چل رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ اگر پانی ہے تو اس کو پائپوں میں ہونا چاہیے، وہ ٹینکروں میں کیوں ہے؟ آج بھی جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو نظام ہے وہ نظام ایک کرپٹڈ سسٹم کی طرح چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو یہ اب تو اتنے زیادہ ایکسپوز ہو چکے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ول بھی نہیں رہی جو اس پارٹی کی قیادت میں کہ جو چیزوں کو درست کر سکے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے، اور اس سسٹم کے تحت، اس کرپٹ سسٹم کے تحت اگر آپ کوئی بھی ریفارم کرنا چاہیں تو یہ ناممکنات میں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ معاملات اور خراب ہوتے چلے جائیں، ایک جینوئن فری فیئر الیکشن کے ذریعے سارے معاملات کو جو سالو ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک طریقہ کار جو بنا ہوا ہے اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور میری نظر میں اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آنے والے دنوں میں سندھ کی سوائے مزید تباہی کے اور کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اعجاز صاحب، ایم کیو پاکستان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ کراچی میں، خصوصاً پورے پاکستان میں، با اختیار مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ آپ بار بار مطالبہ یہ بھی کرتے رہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت اس کراچی کو اسلام وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ سر، اس ٹائم 28ویں ترمیم کی بات کش بھی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے مطالبہ رکھا گیا ہے وفاق کے سامنے 28ویں ترمیم میں؟ دیکھیں 140 جو ہے نا وہ آئین کا شکل 140 یہ نہیں کہتا کہ اس کو وفاق کے حوالے کریں، بیسیکلی 140 مقامی حکومتوں کو بلدیاتی نظام کو با اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ آئین کے اندر درج ہے۔ جس 18ویں ترمیم کو پاس کروانے کے بعد آج سندھ حکومت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے، سب کو ڈیمالش کرتے ہوئے کراچی شہر کو، پورے سندھ کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کا مقصد اور مقصود یہ تھا کہ عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں اور انتظامی طور پر اور مالی طور پر با اختیار صوبوں کو کیا جائے تاکہ لوگوں کے مسائل ان کے دہلیزوں پر حل ہوں۔ لیکن 18ویں ترمیم 98% محکوم اور مظلوم طبقے کے لیے بوال جان بن چکا ہے، اور 2% مراعاتی یافتہ طبقے کے لیے وہ دوام بخشنے کا ذریعہ بن چکا ہے، جو پورے صوبے کے اندر، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کام، ایون کہ آپ سرکاری اسپتال بھی چلے جائیں نا، آپ کو وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کو میڈیسن نہیں ملتا، یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس سے 18ویں ترمیم کے اندر 140A کی شک موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ مقامی حکومتوں کو بلدیاتی نظام کو با اختیار کیا جائے مالی طور پر، انتظامی طور پر، تاکہ آپ کو صوبائی اسمبلی کی ضرورت نہ پڑے، چیف منسٹر کی ضرورت نہ پڑے، کراچی بلکہ شہر کا میئر نہیں، ٹاؤن کا چیئرمین نہیں، یوسی کا چیئرمین نہیں، وارڈ کا کاؤنسلر جو گلی محلوں میں ہوتا ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ ایم کیو پاکستان کا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور ایم کیو پاکستان 2020 میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے لے کر آئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 140A کے اندر جو چیزیں موجود ہیں مقامی حکومتوں کو با اختیار کرنے کا، اس کے اوپر صوبائی حکومت منوان عمل کروائے، جو ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے، جو سیاست کی، حکومت کی نرسری کہلاتی ہے لوکل باڈیز کا نظام، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا یقین
1% بھی نہیں ہے. یہی صورتحال ہے جس وجہ سے پورا صوبہ تباہ ہو رہا ہے اور بربادی کی طرف گامزن ہے. آج کراچی شہر کو دیکھ لیں, آپ صرف یونیورسٹی روڈ اٹھا لیں, صورتحال کیا ہے, بہت بری صورتحال ہے. کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. کراچی کے شہریوں کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے, میں آپ کو بتا دوں, انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے بیماریوں کے پر مبتلا ہو رہے ہیں. اعجاز صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہاں پہ معلوم کر لیتے ہیں. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب حسان صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم نواز صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے سنگھ, کیسی کرتے؟ بالکل ٹھیک. نواب صاحب, یہ کراچی کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ ہے کیا؟ اپوزیشن جماعتیں اور پیپلز پارٹی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ سمیت کراچی کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو؟ کیوں کام کرنا نہیں چاہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون بیٹھا ہے. میں یہ بتائیں گے کون کون بیٹھا ہے؟ آواز تھوڑی تیز کر لیں. میں نے کہا ہمارے ساتھ کون کون ادھر بیٹھا ہے آپ کے ساتھ؟ سر, میرے ساتھ جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں صفدر عباسی صاحب, ایم کیو ایم پاکستان کے ممبر صوبائی اسمبلی اعجاز صاحب. اچھا. سر میرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, 2-3 بار حکومت میں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کام نہیں کرتی تو لوگ ووٹ کیوں دیتے؟ مجھے یہ پہلے بتائیں. میں نے پہلے سے بھی پہلے, آپ دیکھیں 2007 دیکھیں, 2012 دیکھیں, 2018 دیکھیں, 2025 جو ابھی الیکشن ہوا 24 کا, تو آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی آ رہی ہے. ظاہر کام کیا ہے نا, اس وجہ سے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی کام کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے. تو اس لیے کوئی پارٹی نہیں بچی سندھ میں. سندھ میں کون سی پارٹی ہے جو یہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. آپ ان کے دور کا دیکھیں, جو ان کے دور رہا ہے, جو ان کا دور میں ہوا ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کا دور کیا تھا, کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا. پر میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی ایک پورا شہر ہے, کراچی میں کام ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. کوئی غلط فہمی کا شکار ہے, ظاہر ہی ہے, کوئی تو کہے گا نا تو کام نہیں ہو رہا, ہوگا بھی وہ کہے گا نہیں ہوا ہے. کام ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, سب چیز ہو رہی ہے. سب دوست جو ہمارے بیٹھے ہیں قابل احترام ہیں, عزت لائق ہیں. پر میرا کہنے کا مطلب ہے, دیکھیں ایک جو سلسلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, یہ کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں مشکلات مسئلے سارے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں یہ کہوں کہ بالکل کام اچھا سب کچھ ہو گیا, یہ بھی نہیں ہے. کام پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں اچھا کیا ہے اور بہتر کیا ہے. اس سے بھی بہتر کرنا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے, وہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی. بلاول بھٹو کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے. بلاول بھٹو خود ہی چاہتے ہیں, دیکھیں جس طریقے سے ہاسپیٹلز اتنی بڑی NICVT, SIUT, یہ پورے ملک کے لوگ ادھر آتے ہیں. ہمارے گمبٹ میں گیمس ہے جو پورے مطلب دنیا کے بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ دوائی کے ادھر مطلب دکھانے کے لیے. ان کے آپریشن بھی ہوتے ہیں, لیور کا بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. تو ان میں دیکھیں کہ ابھی جو 2022-2023 میں جو سیلاب اتنا بڑا تباہی لے کے آیا, 22 لاکھ گھر پورے سندھ, پوری دنیا میں کہیں نہیں بنے, یہ سندھ میں بن رہے ہیں. 10 لاکھ سے اوپر بن چکے ہیں, باقی کچھ 10 لاکھ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ 5-6 مہینے, ایک سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. ابھی بھی بلاول صاحب کا جو 3-4 دن پہلے سولر کا جو ہوا, پورے 3 لاکھ کے قریب گھروں کو جو انکم سپورٹ کے پیسے لیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے دیا. وہ ابھی کچھ عرصے میں وہ بھی شروع ہو جائے گا. کام تو یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. کوئی دیکھیں, لوگ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا, ہم تو کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے اپنا کام نواب صاحب, آپ کی ساری باتیں میں صفدر صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا. صفدر صاحب, نواب صاحب نے اتنا سارا کام بتا دیا ہے کہ اتنا سارا کام سندھ میں ہو رہا ہے اور مزید کام بھی ہوگا. جی بالکل, نواب صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. صرف عرض اتنی ہے کہ یہ مطلب پہلے تو انہوں نے NICVT اور ان کا ذکر کیا, یقیناً اچھے یہ ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن اصل جو ہیلتھ کا نظام ہوتا ہے وہ آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ
رورل ہیلتھ سینٹر، تعلقہ ہاسپٹلس، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس اور ٹیچنگ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، جو آپ کے تعلقہ ہاسپٹل ہیں یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں یا آپ کے جو ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں، چانکہ میڈیکل کالج میں ہی چلے جائیں، جو حالات وہاں پہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی مریض جا کے وہاں پہ شفا پا کے باہر آ سکتا ہے. وہ یقیناً وہاں جاتا ہے تو مزید کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں تو ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں تو آپ کو جو پیرامیڈیکلز بھی جو آپ کو نہیں ملیں گے، پیراسیٹامول بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یقیناً نواب صاحب کا حق ہے کہ جو وہ بالکل ڈیفینڈ کرے پاکستان پیپلز. لیکن جنرلی اگر آپ اس عوام الناس کی رائے لیں تو کسی بھی حوالے سے کوئی شہر اٹھا لیں آپ، میں آج کوئی ایک شہر آپ لاڑکانہ لے لیں، خیرپور لے لیں اور دادو لے لیں، کسی بھی شہر کو آج آپ لے لیں، مجھے بتائیں کہ آج کہیں پہ بھی آپ کو کوئی سوریج سسٹم ہے، آپ کی پانی کی واٹر سپلائی ہے، شہر کی سڑکیں کوئی بنی ہوئی ہیں. ذرا بارش ہوتی ہے تو پوری کی پوری شہر کی سڑکیں جو اڑ جاتی ہیں، بیکاز وہاں ڈرینیج کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر دعووں کے باوجود ایک بڑی بنیادی اس وقت جو نا ایک خال نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ پیسوں کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ NFC ایوارڈ میں کوئی 30,000 ارب روپیہ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے 17-18 سالوں میں. کہیں مجھے بتائیں کوئی ایک مونومنٹ ہم کہہ دیں کہ جی یہ آج مونومنٹ ہے ہمارا جو سندھ کی ہم پیش کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، کہیں آپ کو نظر نہیں. نواب صاحب، صفدر صاحب کے مطابق اور بقول تمام اپوزیشن کے یہ بیانیہ سامنے آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پورے سندھ میں ایک ماڈرن UC بھی نہیں دکھا سکتی کہ ہم نے یہاں پہ اتنا اچھا کام کیا. اس کو ماڈرن UC کی بات کرو، میں کسی ٹاؤن یا شہر کی بات نہیں کر رہا. تو سر ایسا کیوں ہے؟ سر دیکھیں UC ماڈل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے، دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں، آپ خیرپور چلیں، ہلو ٹھیک ہے خیرپور چلیں، ان کے جو لیڈر ہیں نا ان کا بھی ادھر ہی ہے، جو بھی ان کا مطلب پیسا والے GDA والے جو بھی ہیں. تو خیرپور میں 10 کے قریب یونیورسٹیاں بنی ہیں اور ہاسپٹل آپ کے سامنے ہیں، NICVT ہے، مختلف سارے ہیں. جو سائن نے کہا کہ میڈیسن نہیں ملتی، کس نے کہا کس کو میڈیسن نہیں ملتی؟ میڈیسن سب کو ملتی ہے. لوگ اتنے سیانے ہیں کہ وہ ہمیں فون کر دیتے ہیں، ہم پھر ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دوائی اس کو دے دی ہے، دوائی دے دی، یہ دوبارہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں دوائی دے دو. دیکھیں کوتاہیاں کمیاں ہم میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں جو عام لوگ. وہ اس لیے کہ ظاہر یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے اتنی دوا ملے کہ میں باہر جا کے بیچوں. یہ ایسا تو نہیں سلسلہ ہوگا نا. دوائی ہر ایک کو مل رہی ہے، ہر ایک کو چکاذب ہو رہی ہے. کام خیرپور کے راستے دیکھیں، نواب شاہ کے دیکھیں، آپ سانگڑ کے دیکھیں، تھر کے دیکھیں. تھر بھی آپ کے سامنے ہے کہ پورا انڈیا میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں تھر کا علاقہ ہے. اتنا خوبصورت، اتنے روڈ راستے، جیسے شہر بن گیا ہے پورا. کام تو ہو رہے ہیں، کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں دوست عباس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، مطلب میں اس کی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں، کام ہو رہا ہے، کام بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. کوتاہیاں کبھی اس کو بہتر ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہتر نہیں، اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، بہتر زیادہ کر سکتے ہیں، پر کام ہو رہا ہے. کام آپ سڑکیں روڈ دیکھیں. اب موٹر وے تو ہمارا کام تو نہیں ہے نا، موٹر وے تو وفا کا کام ہے. موٹر وے جو نہیں کریں گے تو اس کے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. ابھی آپ دیکھیں جہاں سے پورٹ شروع ہوتا ہے تو موٹر وے ادھر بننا چاہیے. ایک صوبے میں کہیں روڈ سڑک موٹر وے بن رہا ہے، کہیں دوسرے ضلع میں موٹر وے بن رہا ہے. دیکھیں وہ تو عباسی صاحب ہی کہے نا، ان کو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نظام سسٹم کیوں ہے. موٹر وے بنائے تو کراچی سے شروع کریں نا. کراچی سے جب پورٹ ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی چیزیں ادھر کراچی سے جاتی ہیں، ہر صوبے میں جاتی ہیں. تو پورٹ مطلب جو ہے کہ ان میں امپارٹنٹ ہے کہ موٹر وے بننا چاہیے. یہ ٹول ٹیکس دیکھیں، آپ پتھر تک دیکھیں، قریب ٹول ٹیکس ہیں. جی سر جناب بھائی، آپ بات یہ کہ اس حکومت کو تو آپ سہارا دے کے کھڑے ہوئے، تو آپ ہی ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں نا. یہ حکومت تو کھڑی آپ کے ووٹوں پہ ہے. اگر آپ کے ووٹ نہ ہو تو نہ یہ آئینی ترمیم ہوگی، نہ یہ حکومت کھڑی ہوگی. تو آپ ہی ان کو آپ ہی پریشر ڈال کے موٹر یہ تو بنوائے نا جو حیدرآباد ٹو سکھر کے موٹر وے جو سب کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پریشر، ہم تو اس پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، ہم تو اس پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے کہ وہ بھی موٹر بن جائے گا انشاءاللہ. وہ بھی ان قریب جلدی بن جائے، اللہ کرے جلدی بن جائے. صاحب آپ نے بھی پوری گفتگو سنی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب علی وسان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ اتنا سارا انہوں نے کام دکھا دیا، آپ کو واقعی میں کراچی میں وہ کام نظر آ رہا ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا تھا کہیں میں اندھا تو نہیں ہوں،
کیونکہ اتنے سارے کام ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے تو پھر آنکھوں کی خرابی ہے ہماری. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ایسا فیل ہوا کہ ہم کہیں جاپان سے آگے چلے گئے. سندھ ماشاءاللہ جاپان سے بہت آگے چلا گیا. نواب صاحب نے اتنے کام گنوا دیے, رات کو نیند نہیں آئے گی. آج 18 سالوں سے حکومت ہے. چاہے نیند نہیں آئے نا, کام بڑی پریشر ہو نا آپ کے اوپر. ہاں اب تو بہت پریشر آ گیا. میں جاپان میں رہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب پتا ہے اب جہاں جو میں نے غلط بات نہیں جاپان نہیں, پیرس پہ رہ رہے ہیں. اچھا پیرس میں رہ رہا ہے, پیرس میں رہ رہا ہے. بالکل سر, پیرس پہ رہے. میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی ذرا خاموشی سے سن رہا تھا, آپ بھی سن لیں تھوڑا. آپ نے کام گنوائے, ہم آپ کے مزید کام گنوا دیتے ہیں, تسلی ہو جائے گی. 18 سالہ حکمرانی کے اندر عوامی فلاح و بہبود کو چھوڑیں, کچے سے ڈاکو ختم نہیں کر سکے. متواتر حکمرانی ہے. اس سے پہلے کون رہے, کیا رہے, کیوں رہے, اس کو چھوڑ دیں. 18 سالوں سے صوبہ سندھ کے اندر ایک ہی جماعت کی حکومت ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے سیاسی سینئر رہنما ہے نواب علی صاحب. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. 18 سالوں سے ڈاکو کا راج کچے پہ چل رہا ہے. پورے سندھ سے پکڑ کے لے جاتے ہیں وہاں پر. آج بھی وہ اپنی بدماشی سے کرتے ہیں, ختم نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ 18 سالوں کے اندر جس کو معاشی ہب کہا جاتا ہے پورے پاکستان کا, کراچی کو جو 97% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے سندھ کو, کراچی ایسے شہر کے اندر پچھلے 18 سالوں کے اندر نواب صاحب بتا دیں نا کتنے قطرے پانی کا اضافہ اس شہر کے لیے کیا ہے. نہیں بتا سکتے, زیرو کیا ہی نہیں ہے. کراچی شہر ہے جو 97% پورے سندھ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور سب کو پالتا ہے. تو وہاں پر کتنی ٹرانسپورٹ انہوں نے 18 سالوں کے اندر دے دی پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو. ان کے منسٹر صاحب شرجیل انعام میمن صاحب, وہ کیبنٹ میٹنگ پہ کہتے ہیں کہ اس شہر کو 15,000 پبلک بسز کی ضرورت ہے. لائیں کتنے ہیں 18 سالوں میں؟ 300. 18 سالوں کے اندر 300 بس لائیں اور 15,000 کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. انفراسٹرکچر 18 سال پہلے جو بہتر تھا, آج امریکن وہ ایک میم بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جے ڈی وینس صاحب اوپر سے دیکھ کے حیران ہو گئے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسے کر لیا, ہم تو اتنی بمباری کر کے ایران پہ نہیں کر سکے, بغیر بمباری کے کراچی شہر کو تباہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. یہ ٹیکنالوجی وہ مانگ رہے ہیں, آئیں گے وہ بہت قریب. اور اس کے علاوہ سیوریج کا نظام انکلوڈنگ پورے سندھ میں, پورے کراچی میں ہر گلی سڑک جو ہے نالے کا منظر پیش کر رہا ہے. کیا کیا بھائی آپ؟ 18 بلدیاتی نظام بھی آپ کے پاس ہے, اتنی ساری چیزیں گنوا دیا آپ نے. بڑے ڈول تاشے بجا کر بلاول زرداری صاحب آئے, کہاں ہب کنال بنانے کے لیے. کتنے پیسوں میں بنی وہ؟ 12 سے 13 ارب روپے میں. مطلب یہ ہوا 1200 کروڑ روپے وہ خرچہ کرتے ہیں اور وہ ہب کنال 24 گھنٹے نہیں چل پاتا ہے اور اس پانی کے پریشر سے وہ بہا کے ختم ہو جاتا ہے. 1200 کروڑ روپے تباہ ہو گئے, ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کر سکے. آگے آئیے جی, بڑا دول تاشے بجایا اور سب نے ناچا کہ شارع بھٹو بنا دیا. بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ شارع بھٹو ہم نے بنا دیا. بھائی ایک بارش کی مار ہوئی, روڈ گرتے بنے, تباہ برباد ہو گئے. یہ ہے شارع بھٹو کی کہانی. اور نیچے آئے, آپ لوگوں کو فلاح و بہبود تو نہیں دے سکے, آپ نے اپنے کرپٹ زدہ نظام سے, قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں کی پولیس جو ہے وہ مقامی ہونی چاہیے. اگر لاڑکانہ میں کوئی شخص رہتا ہے وہ پولیس میں بھرتی ہے تو اس کو لاڑکانہ میں پوسٹنگ کرائے تاکہ عوامی انٹریکشن ہو. اگر کراچی سے کسی کی بھرتی ہوتی ہے تو اس کو کراچی میں دیں تاکہ ان کے عوامی انٹریکشن ہو. پولیس کا مطلب بدماشی اور غیر قانونی کام تو نہیں کرنا ہوتا, عوام کے تحفظ بھی, جان و مال کا تحفظ بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھانا بھی ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, یہ اس طریقے سے لوگوں کو شفل کرتے ہیں کہ لوگ دبئی سمجھنے لگ جاتے ہیں کراچی پہ اور کراچی والوں کو بھیج دیتے ہیں کہیں اور اٹھا کے. اس سے کیا ہوا کہ سارے کے سارے ڈکیت آج کراچی شہر کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں, بائک بھی چھین رہے ہیں, موبائل بھی چھین رہے ہیں, نقدی بھی چھین رہے ہیں اور جان سے مار کے بھی جا رہے ہیں. پچھلے 2 سال کے اندر ہزاروں کی تعداد ہے, ہزاروں کی تعداد ہے. یہ پیرس بنوا رہے ہیں کراچی شہر کو, سندھ کو. یہ آج تک ڈمپر مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکے. ڈمپر مافیا میں کیوں کہہ رہا ہوں, ڈمپر چلائے جا سکتے ہیں. یہ کراچی شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, دل ہے. یہاں پر تعمیراتی کام 24 گھنٹے چل رہے ہیں. تعمیراتی کام 24 گھنٹے چلنے کا مطلب کہاں ہے یار کہ لوگوں کو مارتے پھرے, دندناتے پھرے؟ کیا قانون سازی اس کے اوپر نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ گاڑیاں بھی چلیں اور ساتھ میں یہ حادثات بھی نہ ہو؟ کیا ایسا طریقہ کار واضح نہیں ہو سکتا؟
نہیں ہو رہا ہے. یہ جو لوگ ڈمپر سے لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کے واحد کفیل کو تدفین کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت سندھ اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے اور انہوں نے ایک مافیا کو سرگرم کیا ہوا ہے. انڈر دا ٹیبل پیسے جاتے ہیں. یہ صوبہ, یہ شہر کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. یہاں پر لوگوں کی مال کی اور ان کی عزت کی تو نہیں, یہاں پر جان سے بھی جانے کی چیز ہے. آپ کا پوائنٹ پورا ہے کہ نواب صاحب یہ پیرس کی جنت الفردوس کی کیا ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے کراچی کو پیرس بنا دیا ہے, کمل حیدر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کراچی میں رہنا ایسا جیسے آپ جنت الفردوس میں رہ رہے ہوں. تو سر یہ والی ترقیاتی کام اعجاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا, کہہ رہے ہیں شاید ہم اندھے ہو گئے. دیکھیں اس کو بھائی کو کہیں کہ شکر کریں کہ آپ اس اچھے شہر میں رہے ہیں. یہ پورا شہر پوری پاکستان کو پال رہا ہے, یہ پورا شہر لوگوں کو بھی پتا ہے. یہی لوگ ہمیں تبھی تو کہہ رہے ہیں آپ برباد کر رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں میں. آپ یار برباد کیا, بات بھی سنو. ابھی آپ نے بول دیا, بس جو آپ بولتے ہو بس آگے تو بڑے تیر مار. سنو آپ میری بات. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اس لیے ہضم نہیں ہوتی, عوام میں ڈائریکشن ہے. بھٹو صاحب دیکھیں, آج ہمارے ملک میں ایٹم بم نہیں ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. ہمارے ملک میں اگر یہ افواج اتنی دلیر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. آپ دوسرے ممالک سے دیکھ لیں نا, آپ کو پتا چلتا کہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کر کے دکھایا ہے. سر مشرق پاکستان کا بھی ذکر کر دیں, وہ بھی کارناموں میں شمار ہے. کام کام کام. اب چلو خیر کو تمہیں کام دکھائیں, چلو لاڑکانہ تمہیں دکھائیں, چلو نواب شاہ تمہیں دکھائیں, چلو سانگڑ, چلو تھر پار کر چلے تمہیں دکھائیں. کام 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 تمہیں دکھاؤں کہ کام کیا ہوتا ہے. کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, ایسا نہیں ہے تو کام کیا ہے. اتنی سیٹیں جو کراچی سے لی ہیں تو کام تو کیا ہے, اور کیا کیا ہے. آگے دیکھیں کراچی کی بات کر رہے ہو, کراچی میں شاہراہ بھٹو بنائی ہے, ایک پروجیکٹ گنوا دیں بس. اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو آپ بھائی دیکھیں کس میں خوش ہو کہ ہم نے کام نہیں کیا. آپ تو کہیں تو خوش ہو نا, یہ تو کہو نا شاہراہ بھٹو ہم نے بنائی ہے. بہ گئی ہے یہ نہیں پتا آپ کو. وہ پانی کا جو فلٹر پلانٹ ہے, جو پانی کا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, سیوریج بھی صحیح نہیں ہے. تو آپ دیکھیں باتیں کرنا یہ ہر ایک کر سکتا ہے, کام کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, مرتضی وہاب کام کر رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, چاہے کوئی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ منسٹری ہو, سارے کام کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے نواب صاحب وہ چشمہ لا دے نا جس سے کام نظر آئے. ہمیں بھی یہی پتا نہیں ہے کہ بس کتنی آئی ہیں, ہمیں بھی چشمہ دے دے نا. وہ آپ نے تو پیرس بنا دیا. یہی سارے تمام سوالات نواب صاحب کام ہے. صفدر صاحب آپ جی پتہ نہیں کون سے ملک کی, آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں نا. میں اتنا کام نظر آیا جس نواب صاحب بتا, آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو جو بھی کہو کہ یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, آپ پیرس کی بات کر رہے ہیں. صفدر صاحب کا پوائنٹ. جی صفدر صاحب, میں تو ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں جی. اب وہ تو ترقی پتہ نہیں کدھر ہے, جو ترقی جاپان میں صفدر صاحب, پیرس میں. صاحب دیکھیے جیسے اب روٹی کپڑا مکان یہی پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, اور کوئی جماعت نہیں. سر سب چھین لیا آپ نے, روٹی بھی چھین لیا, مکان بھی چھین لیا ہے. کیا چھین لیا ہے؟ کپڑا بھی چھین لیا آپ نے. کوئی کپڑا نہیں چھینا, وہ آپ نے کچے کے ڈاکوؤں میں اسلحہ دیا ہے تاکہ وہ یہاں سے لوگوں کو لے جا کے وہاں پہ مغوی بنا سکے اور وہاں سے کروڑوں لے سکے. آپ نے بغیر کلاشن کوف کے یہاں پہ نمائندے بٹھا رکھے ہیں جو رشوت کا بازار گرم کر رہے ہیں. سر آپ کو نہیں پتا شاید. نواب صاحب تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. صفدر صاحب لاسٹ کمنٹس. ایکچولی میں سمجھتا ہوں نواب صاحب تھوڑی سی چیز کو سمجھ نہیں سکے. بنیادی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو 18 سال ہیں انہوں نے بہت سے کارنامہ گنوائے پیپلز پارٹی کی, جو یقین اپنی جگہ کارنامے ہیں. 18ویں ترمیم بھی ایک کارنامہ تھا. صرف اس میں یہ تھا کہ ڈیولیوشن کا کانسیپٹ جو تھا اس میں یہ تھا کہ جی ہم نے چیزوں کو صوبے سے لے کر پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جانا تھا. وہ نہیں ہو سکا. جو وہ ذکر کرتے ہیں بھٹو صاحب کا, آئین کا, وہ تو یقیناً کارنامے ہیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ گزشتہ 18 سال میں 2007 کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد جو حالات ہیں سندھ کے, جبکہ ان کی حکومت 18 سال سے چل رہی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس پہ جو ہے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جی واقعی سندھ جو ہے نا وہ ترقی یافتہ سندھ ہے یا اور مزید خراب ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جنرلی رائے لوگوں کی یہی ہے کہ سندھ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت بری طریقے سے چل رہی ہیں, جس میں ڈاکو راج ہے, جس میں سورج سسٹم ہے, جس میں پانی کے سارا معاملات ہے, جس میں ایگریکلچر کی تباہی ہے, جس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی تباہی ہے. اس کے اوپر جو ہے کوئی جسٹیفیکیشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. تھینک یو سو مچ صفدر باسی صاحب, اعجاز صاحب فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی,
جس طرح کی گفتگو آج پروگرام میں ہوئی ہے کہ واقعی میں شاید کراچی میں اتنے کام ہوئے ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، بقول نواب علی وسان صاحب کے، اور ساتھ ساتھ ایم پی اعجاز صاحب نے بھی آج پروگرام میں یہی فرما دیا کہ شاید ہم سب اندھے ہو گئے ہیں، جو ہمیں کراچی میں کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پروگرام پسند ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔